چند دن پہلے آپ نے یہ ناقابل یقین خبر سنی ہوگی کہ امریکی منڈیوں میں تیل بالکل بے وقت ہو کر رہ گیا ہے اور اس کی قیمت اتنی گر گئی ہے کہ وہ منفی قیمت پر فروخت ہونے لگا ہے۔ ایسے میں کوئی بھی تیل خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ تیل کی فروخت کے 150 سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ خبر سن کر لوگ اس شش و پیچ میں مبتلا ہو گئے۔ منفی قیمت کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا تیل خریدتے وقت تیل کے ساتھ پیسے بھی ملیں گے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے تیل کی منفی قیمتوں کا مطلب آخر ہے کیا؟ تیل کی قیمتیں آخر اتنا کیوں گریں؟ تیل کی قیمتیں متعین کیسے کی جاتی ہیں؟ گرتی ہوئی قیمتوں سے پاکستان آخر فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ حالیہ دنوں میں امریکی منڈیوں میں تیل کی گراوٹ کی دو بڑی وجوہات سامنے آئیں۔ پہلی وجہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، یعنی تیل کی ڈیمانڈ کم ہونا اور سپلائی کا زیادہ ہونا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا میں انڈسٹری اور ٹرانسپورٹیشن بند ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی ڈیمانڈ تقریباً 30% تک گر چکی ہے۔ اس گرتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے تیل کی قیمت کافی گر گئی ہے۔ تیل کی قیمت کو سہارا دینے کا ایک ہی طریقہ کار تھا کہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک جیسا کہ سعودی عربیہ، امریکہ، کینیڈا اور روس اپنی سپلائی کم کر دیں۔ روس اور سعودی عربیہ کو انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے اس بات پر راضی ہونا پڑا کہ وہ اپنی تیل کی سپلائی میں 10% تک کمی کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے تیل کی ڈیمانڈ میں 30% تک کمی ہوئی تھی، جبکہ روسی اور سعودی عربین نے صرف 10% تک کمی کی۔ اس لیے تیل کی سپلائی ڈیمانڈ کے لحاظ سے اب بھی 20% زیادہ تھی۔ روس اور سعودی عربیہ چاہتے تھے باقی 20% گیپ باقی ممالک یعنی امریکہ، کینیڈا وغیرہ اپنی سپلائی کم کر کے پورا کریں۔ اس 20% گیپ کی وجہ سے سعودی عربیہ، روس کا اپنی سپلائی کم کرنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو سہارا نہ مل سکا اور وہ قیمتیں گرتی ہی چلی گئیں۔ یہ تھی تیل کے گرنے کی پہلی وجہ۔ دوسری وجہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں امریکی منڈیوں میں تیل کی قیمت جانچنے کے جو پیمانے WTI کہتے ہیں۔ دنیا میں دوسری منڈیوں کا اپنا اپنا بینچ مارک ہوتا ہے، جیسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا بینچ مارک برطانیہ کی منڈی کا ہے، جسے برنٹ کروڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح سعودی عربیہ اور دبئی کا اپنا بینچ مارک ہے۔ ان بینچ مارک کا مطلب ہے کہ اس ممالک سے نکالے جانے والا خام تیل کی قیمت کیا ہوگی۔ ایک سے زیادہ بینچ مارک ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک سے نکلنے والے خام تیل کی کمپوزیشن، ترکیب اور معیار بھی مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان کی ویلیو بھی مختلف ہوتی ہے۔ خام تیل کی قیمت فی بیرل کے حساب سے طے ہوتی ہے۔ ایک بیرل میں 159 لیٹر تیل ہوتا ہے۔ خام تیل کو بعد میں ریفائنڈ کر کے پٹرول، ڈیزل، جیٹ فیول، مٹی کا تیل، پلاسٹک وغیرہ وغیرہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ امریکی منڈیوں میں تیل کی قیمت گرنے کی دوسری وجہ ٹیکنیکل تھی، یعنی کہ یہ وجہ امریکی منڈیوں میں ٹریڈنگ کے طریقہ کار، تیل کی اسٹور کرنے والی جگہ کی کمی کی وجہ تھی۔ اسی وجہ کے نتیجے میں امریکی منڈیوں میں تیل کی قیمت منفی چلی گئی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یہ ٹیکنیکل وجہ صرف امریکہ کی منڈیوں کی تھی،
اس لیے صرف امریکی منڈیوں میں تیل منفی $40 فی بیرل تک پہنچا۔ باقی دنیا کی منڈیوں میں تیل مثبت قیمت میں بکتا رہا۔ منفی قیمت کا مطلب یہ ہوا، اگر اس وقت کسی تاجر نے 1 بیرل آئل خریدا تو تیل کے 1 بیرل کے ساتھ اس کو بیچنے والے تاجر کی طرف سے $40 ملیں گے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے، عقل کے بالکل خلاف محسوس ہوتی ہے۔ اس واقعے کو لے کر دنیا بھر کے میڈیا نے بہت سی سنسنی پھیلائی ہے۔ اس واقعے سے عوام نے بھی بہت زیادہ تاثر لیا ہے کہ شاید اس تیل کو مفت میں حاصل کیا جائے گا۔ درحقیقت یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیل کی تجارت دراصل ہوتی کس طرح ہے اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں کو کیسے طے کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تیل کی منڈیوں میں 2 قسم کے خریدار ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو فزیکلی تیل خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تیل کا استعمال کر سکیں یا تیل کو فروخت کر سکیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے خریداروں میں آئل ریفائنریز اور ایئر لائنز وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ خریداروں کی یہ دوسری قسم میں تیل کے اسپیکولیٹر یعنی سٹے باز موجود ہوتے ہیں، جنہیں تیل کی فزیکلی یعنی تیل کے استعمال کے لیے نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ وہ صرف تیل کی قیمتوں کے اوپر نیچے آنے سے منافع کماتے ہیں۔ اگر کوئی اسپیکولیٹر یا سٹے باز تیل کی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ اسپیکولیٹر تیل پیدا کرنے والی کمپنی سے تیل فزیکلی تو نہیں خریدے گا، یعنی آئل ڈیلیوری نہیں لے گا۔ تیل کو فزیکلی خرید کر ٹرانسپورٹ کرنا، اپنے پاس سٹور کرنا اور کسی اسپیکولیٹر تاجر کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے تیل پیدا کرنے والی کمپنیاں ایسے تاجر کے لیے مرچنڈائز ایکسچینج کنٹریکٹ یعنی مارکیٹ کے معاہدے فروخت کرتی ہیں۔ ان معاہدوں کو آئل فیوچرز کہا جاتا ہے۔ آئل فیوچر ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں خریدار کو پابند کیا جاتا ہے کہ اگر معاہدے کی ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے طے شدہ ریٹ دے کر وہ آئل کی ڈیلیوری آئل کمپنی سے لے لے گا۔ مثلاً کسی آئل فیوچر معاہدے کی سٹیٹمنٹ یا تحریر یہ ہوگی: میں یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ 25 اپریل والے دن $50 ادا کر کے کمپنی فلاں فلاں سے یہ 1 بیرل تیل لے لوں گا۔ تیل کے تاجر تیل کے اس معاہدے یعنی آئل فیوچرز کو آگے بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ آئل فیوچرز کی ڈیمانڈ اور سپلائی کی کمی یا اضافے سے آئل فیوچرز کی قیمتیں زیادہ یا کم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اسپیکولیٹر تاجر ان کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور منافع بھی کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی تاجر نے $20 میں یہ معاہدہ یعنی آئل فیوچر خریدا ہے اور تیل کی قیمت کچھ عرصہ بعد $3 میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ تاجر $23 میں اپنا معاہدہ بیچ کر $3 اپنا منافع کما لے گا۔ اس کے برعکس اگر تیل کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو یہ تاجر کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آئل فیوچرز کی خرید و فروخت ایکسپائری ڈیٹ تک کی جاتی ہے۔ ایکسپائری ڈیٹ کا مطلب یہ ہے ایکسپائری ڈیٹ والے دن تک جو تاجر آئل فیوچرز کا مالک ہوگا، معاہدے کے مطابق اس کو تیل فزیکلی اس کو سپلائی کر دیا جائے گا۔ مارکیٹ میں ہر مہینے کی ایکسپائری والے معاہدے مل جاتے ہیں،
جیسا کہ مئی میں ایکسپائر ہونے والے معاہدے یا جون میں ایکسپائر ہونے والے معاہدے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اگر آپ کے پاس مئی کے مہینے کا آئل فیوچر معاہدہ ہے اور آپ اس آئل فیوچر معاہدے کو 21 اپریل تک نہیں بیچتے تو آپ کو مئی کے مہینے میں آئل ڈرموں میں بھر کر بیچ دیا جائے گا۔ اس طرح اگر آپ کے پاس جون کے مہینے کا آئل فیوچر معاہدہ ہے اور 20 مئی تک آپ اس کو نہیں سیل کرتے تو آپ کو جون کے مہینے میں فزیکلی طور پر آئل کی سپلائی کر دی جائے گی۔ عام طور پر کسی بھی مارکیٹ میں اگلے 18 مہینے تک آئل فیوچر معاہدے کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تیل کی مارکیٹ کے چلنے کا طریقہ کار۔ اب ہم واپس اس دن آتے ہیں جس دن تیل کی مارکیٹ میں منفی قیمت میں فروخت ہونا شروع ہوئی۔ 20 اپریل کے دن مئی کی ڈیلیوری والے تمام آئل فیوچرز کے کاروبار کا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا۔ اگر کسی تاجر کے پاس 21 اپریل کو مئی کا آئل فیوچر ہوتا تو اس کو مئی میں آئل ڈیلیوری ہو جانا تھی۔ اسپیکولیٹر تاجر چونکہ آئل ڈیلیوری نہیں چاہتے تو ایسے تاجروں نے آئل فیوچر جلدی بیچنے شروع کر دیے۔ عام حالات میں ان تاجروں سے کانٹریکٹ آئل ریفائنریز یا وہ تاجر خرید لیتے ہیں جنہیں آئل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آئل ریفائنری آئل کو ریفائنڈ کر کے اس میں ڈیزل، پٹرول، پلاسٹک اور مختلف اشیاء نکال کر فروخت کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ آئل کارآمد ہوتا ہے۔ مگر کرونا وائرس کی وجہ سے ان دنوں لاک ڈاؤن بہت سخت تھا اور حالات بھی نارمل نہ تھے، اور جس کی وجہ سے سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت ہی کم تھی، اور اب امریکہ میں آئل سٹوریج کرنے والے سٹور بھی فل ہو چکے تھے۔ آئل سٹوریج فل ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مئی کے آئل فیوچرز لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اس خام تیل کو آخر کہاں سٹور کریں۔ اس لیے مئی کے آئل فیوچرز پر بہت دباؤ آنے کی وجہ سے قیمتیں بہت تیزی سے گرنا شروع ہو گئیں۔ ان حالات میں اسپیکولیٹر تاجروں نے گھبرا کر آئل فیوچر کو منفی قیمت پہ بیچنا شروع کر دیا۔ یہ تھے وہ حالات جن کی وجہ سے امریکی منڈیوں میں آئل منفی $40 فی بیرل پر فروخت ہوا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جس وقت مئی کے آئل فیوچرز منفی $40 پر فروخت ہو رہے تھے، اسی وقت جون کے مہینے کے آئل فیوچر تقریباً $20 فی بیرل میں فروخت ہو رہا تھا، کیونکہ جون والے آئل فیوچرز کی ڈیلیوری ابھی ایک مہینے دور تھی اور تاجروں کو امید ہے کہ جون تک حالات بہتر ہو جائیں گے اور کچھ ممالک میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے تیل کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور اس کے ساتھ کچھ ممالک تیل کی سپلائی کم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تیل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے کافی فائدہ ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا فارن ایکسچینج کا بڑا حصہ بیرون ممالک سے آئل خریدنے میں خرچ ہوتا ہے۔ اب تیل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کا بیرونی زر مبادلہ یعنی کہ فارن ایکسچینج کم خرچ ہوگا، اور جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان اگر آئل سٹوریج کی صلاحیت بڑھا لیتا ہے تو سستا تیل بہت بڑی مقدار میں سٹور بھی کر سکے گا۔ آپ کے خیال میں تیل کی قیمت کم ہونا اچھی خبر ہے؟ ہمیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔